اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کما تعینو تعانو، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کما تعینو تعانو، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْ فِي الْأَنْعَامِ مُطْلَقًا الصَّوْمُ۔ توجہ فرمائیں میرے بچے، میرے عزیز، انعام ثلاثہ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ انعام ثلاثہ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ نصاب ہو، نصاب کی حد تک یہ پہنچیں، نصاب شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ انعام ثلاثہ صوم ان میں شرط ہے۔ انعام ثلاثہ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صوم شرط ہے۔ صوم کا معنی ہے چرنا، یعنی یہ حیوانات چر کر گزارا کریں۔ معلوفہ ہے صوم کے مقابلے میں، یعنی یہ حیوان مالک کا نہ کھاتے ہوں، یعنی مالک نے کوئی زراعت ان کے لیے کاشت کی ہو اور وہ ان کو کاٹ کر یا وہاں چرا کر جو ہے نا ان کو نہ کھلاتا ہو۔ ان حیوانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ صائمہ ہوں، یعنی چر کر گزارا کرنے والے ہوں۔ مالک اپنا ان کو چارہ نہ ڈالتا ہو کاشت کر کے یا ان کو چرا کر، یعنی مالک کو کوئی زحمت وغیرہ نہیں ہے، مالک کا یہ نہیں کھاتی ہیں، معلوفہ نہیں ہیں، بلکہ یہ چر پھر کے گزارا کرتی ہیں، اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ یہ شرط ہے۔ اگر یہ معلوفہ نہیں ہیں، صائمہ ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ توجہ فرمائیے کہ یہ جو معلوفہ ہونا ہے یہ عرفی معیار ہے، عرفی معیار ہے، یعنی سال میں ایک مرتبہ اگر کھا لیں یا مہینے میں ایک مرتبہ کھا لیں تو وہ تو معلوفہ نہیں ہوں گے نا۔ عرف ان کو معلوفہ نہیں کہتا ہے۔ جو مہینے میں ایک مرتبہ کسی نے جانور نے کھایا ہو یا سال میں کھایا ہو وہ معیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہو۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حیوانات جو انعام ثلاثہ ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہونے کی ایک شرط تھی نصاب، دوسری شرط عرض کی ہے صوم ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے چرنا، اور یہ معلوفہ کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ حیوانات مالک کا نہ کھاتے ہوں بلکہ یہ چرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو صوم میں معیار ہے وہ عرف ہے، لہذا اگر سال میں یا مہینے میں ایک مرتبہ وہ مالک کا کھا بھی لینا تو پھر صائمہ ہونے سے وہ خارج نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ چرنے والے ہی شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد ایک مطلب اور ہم نے بیان کرنا ہے اپنے بھائیوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو حیوان ہیں ان کو مالک کے علاوہ کوئی اور بندہ ان کو نہ چارہ وغیرہ ڈالے اور وہ ان کو کھلائے تو پھر یہ کیا معلوفہ ہیں یا صائمہ ہیں؟ مالک نے تو کوئی نقصان اپنا نہیں کیا، مالک نے تو اپنا چارہ نہیں ڈالا، کسی اور نے ترس کھایا ہے اور اس کے حیوانوں کو چارہ مفت میں ڈالا ہے، کوئی اور بندہ ہے، مالک نہیں ہے، انہوں نے اپنی گھاس، اپنی جو فصل ہے
جو جانوروں کو کھلاتے ہیں اس سے کاٹ کر اس کے جانوروں کو کھلایا ہے کسی اور بندے نے، توجہ رہے، تو اب یہ جانور مالوفہ ہوں گے یا یہ جانور سائمہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں پھر دو وجہ ہیں، جب کوئی دوسرا بندہ کھلاتا ہے نا اس کے حیوانوں کو تو یہ مالوفہ ہیں یا سائمہ ہیں، اس میں پھر دو وجہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ سائمہ ہونا منتفی ہو گیا ہے، سائمہ ہونا منتفی ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے گھاس کھایا ہے، اگرچہ دوسرے نے ہی کھلایا ہے، سوم تو اب نہیں رہے نا، سوم اب نہیں رہے، نتیجہ نکلے گا کہ پھر جب سوم نہیں رہے تو زکوٰۃ بھی پھر واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمت یہاں منتفی ہے، حکمت یہ تھا کہ مالک کو نقصان ہو، مالک اپنا چارہ ڈالے، جبکہ یہاں مالک نے تو کھلایا کوئی نہیں ہے، حکمت یہاں منتفی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر جان تیسری شرط یہ بنتی ہے حیوانات پر زکوٰۃ واجب ہونے کی کہ وہ کارآمد نہ ہوں، ان لا تکون عوامل عرفان، عرفان وہ کارآمد نہ ہوں، جس کام کے لیے ہیں ان سے وہ کام بھی نہ لیا جاتا ہو۔ مثلا یہ جو اونٹ وغیرہ ہیں ان کے اوپر سامان وغیرہ کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے استفادہ وغیرہ نہ کیا جائے، اسی طرح باقی حیوان کو جو ان کا منفعت ہوتی ہے وہ عوامل نہ ہوں، ان یعنی کارآمد نہ ہوں، ان سے استفادہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ پہلی نصاب، دوسری سائمہ ہونا، اور تیسری یہ کارآمد نہ ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سال ان کے اوپر گزر جائے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان پر سال گزر جائے، اور سال سے مراد جو ہے یہاں 11 مہینے لے رہے ہیں، 11 مہینے گزر جائیں حلالیہ، اور 12ویں مہینے میں وہ داخل ہو، اور 11 مہینے جب گزر جائیں گے تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کتنے مہینے؟ 11 مہینے، اور 12ویں مہینے میں وہ داخل ہو، 11 مہینے مکمل ہو جائیں، تو یہ جناب علی چاند ایک شرطیں ہیں حیوانات پر زکوٰۃ واجب ہونے کی۔ دوبارہ سن لیں، پہلی نصاب، دوسرا سائمہ ہونا چرنا، تیسرا یہ ہے کہ یہ کارآمد نہ ہوں، اور چوتھی یہ ہے کہ ان پر ایک سال گزر جائے، اور سال سے مراد 11 مہینے ہیں حلالی، 12ویں مہینے میں وہ داخل ہو جائے۔ پھر یہاں ایک سوال ہے کہ جب 11 مہینے مکمل ہو جائیں اور 12ویں مہینے میں وہ حیوان داخل ہو جائیں تو آپ نے کہا 11 مہینے جب گزر جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 12واں مہینہ جب داخل ہو جائے اور 11 پورے ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ 11 مہینوں کے اوپر مستقر ہو جاتی ہے، جو ہی 12واں مہینہ داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا نہیں؟ واجب ہو گئی ہے لیکن ابھی مستقر نہیں ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثلا زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، جو ہی 12ویں مہینے کے وسط میں پھر نا وہ شرائط زکوٰۃ جو ہے نا وہ ختم ہو گئیں، 12واں مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ شرائط زکوٰۃ، مثلا 40 بیڑیں تھیں تو ایک کہیں تلف ہو گئی، 39 بچ گئیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ 5 اونٹ پہ نصاب تھا، ان میں ایک چلا گیا، 12ویں مہینے کے اندر ہو گیا ہے، 12واں مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، شرائط وجوب زکوٰۃ ختم ہو گئیں، تو یہ جو ہے بندہ دوبارہ فرض کریں جس کو زکوٰۃ دی تھی اسے واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے جو کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْ فِي الْأَنْعَامِ مُطْلَقًا الصَّوْمُ، شرط ہے فِيهَا أَيْ فِي الْأَنْعَامِ، انعام مطلقاً یعنی انعام ثلاثہ میں شرط ہے، الصوم، صوم شرط ہے، صوم یعنی چرنا،
و اسلہ الرعی، اصل صوم الرعی یعنی چرنا ہے، والمراد ہونا الرعی من غیر المملوک، یہاں چرنے سے مراد یہ ہے من غیر المملوک، غیر مملوک ہو یعنی ملکیت کا وہ نہ کھائیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس سے چریں، من غیر المملوک۔ والمراد ہونا الرائی، مراد یہاں صوم سے چرنا ہے، من غیر المملوک، مملوک نہ ہو۔ والمرجع فیہ الی العرف، مرجع فیہ اس صوم میں جو مرجع ہے وہ عرف ہے، عرف ہے۔ فلا عبرت بألفہا یوما فی السنۃ ولا فی الشہر، فلا عبرت بألفہا پس اعتبار نہیں ہے، بألفہا انام ثلاثہ کے الف کا اعتبار نہیں ہے، یومن فی السنہ سال میں ایک مرتبہ، ولا فی الشہر اور مہینے میں ایک مرتبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ الْأَلْفُ بِإِطْعَامِهَا الْمَمْلُوكَ وَلَوْ بِالرَّعِي، وَيَتَحَقَّقُ الْأَلْفُ، الف یعنی معلوفہ ہونا محقق ہوتا ہے، بِإِطْعَامِهَا الْمَمْلُوكَ، اطعامها کہ یہ انعام، یہ چارپائے مملوک کھائیں، مالک کی ملکیت کا کھائیں تو معلوفہ ہونا محقق ہوتا ہے۔ وَلَوْ بِالرَّعِي، اگرچہ چرنے کے ذریعے سے ہی، یعنی کاشت تو مالک نے کیا ہے فصل اور یہ ادھر جا کر چراتا ہے، کاٹ کے نہیں کھلاتا تو بھی ہے تو مالک کا نا۔ ولو بالرعی، اگرچہ چرنے کے ذریعے سے ہی، مثال دے رہے ہیں، کما لو زرع لہا کسیلا، جیسا کہ وہ لہا انعام کے لیے جو ہے کاشت کرے، کسیلن کہتے ہیں کچی فصل، کچی فصل جو ہے نا ہے ابھی وہ پکی نہیں ہے اور وہ ان کو چراتا ہے وہاں جا کر، کما لو زرع لہا کسیلن جیسا کہ وہ کاشت کرے حیوانوں کے لیے، لہا انعام کے لیے، کسیلن ٹھیک ہے نا کچی فصل۔ لا ما استاجرہ من الارض، نہ کہ وہ اجارے پہ لے زمین، لے ترعا فیہا تاکہ انعام فیہا اس ارض میں چریں، یہ معیار نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی فرض کریں ایک جگہ کے اوپر اچھی سی گھاس ہے اور وہ اس کے مالک کو کیا کرتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے تاکہ یہ جگہ میرے حیوانوں کے لیے نہ تم کیا کرو، چرنے کے لیے چھوڑ دو، میرے حیوانات یہاں چریں گے، وہ اجارے پہ لے لیتا ہے ایک، تو پھر بھی نا وہ سیمہ شمار ہوں گے۔ اجارے پہ اگر کوئی لیتا ہے نا زمین چرنے کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ بھی کس میں شمار ہوتی ہیں آگا جان، سائمہ میں شمار ہوتی ہیں، الف نہیں بنتا، لہذا دیکھو یتحقق الالف باطعامها المملوکہ، الف اور معلوفہ ہونا محقق ہوتا ہے، باطعامها المملوکہ کہ وہ انعام مملوک کا کھائیں، مملوک کھائیں۔ لا عطف ہے اس پیچھے مملوک پر، لا مستاجرہ من الارض، نہ وہ جو شخص اجارے پہ لے من الارض زمین کو، لترعا فیہا تاکہ حیوانات فیہا اور زمین میں چریں، یہ مراد نہیں ہے۔ او دفعہ الی الظالم، یا ما دفعہ یعنی لا ما دفعہ، ٹھیک ہے، نہ وہ پیسے جو وہ مالک دے الی الظالم، ظالم کو، انل کلا گھاس کے لیے، ظالم کو پیسے دے کے چرنے دو میرے حیوانوں کو، کچھ نہ کہو، وہ بھی معیار نہیں ہے، پھر بھی وہ سہمہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ او دفعہ الی الظالم یعنی ما دفعہ الی الظالم، نہ وہ پیسے جو اس نے دیے ہیں ظالم کو، انل کلا چرنے کے لیے، گھاس کے لیے، وہ بھی نہیں۔ وفاقاً للدروس، مصنف کے ساتھ کتاب دروس میں توافق کرتے ہوئے، ولا فرق بین وقوعہ لعذر وغیرہ، فرق نہیں ہے بین وقوعہ اس الف کے واقع ہونے میں، لعذر وغیرہ عذر کی وجہ سے ہو،
وغیر ہی اور غیر عذر کی وجہ سے ہو، یعنی یہ جو جانوروں کو چارہ وغیرہ مالک نے کھلایا ہے الف، وہ عذر کی بنا پر کھلایا ہو یا غیر عذر کی بنا پر کھلایا ہو، جب کھلا لے گا تو پھر وہ سیمہ نہیں رہے گا، وہ پھر معلوفہ بن جائے گا اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ توجہ کرو، ولا فرق بین وقوعہ لعذر وغیرہ، فرق نہیں ہے بین وقوعہ اس الف اور معلوفہ کے محقق ہونے میں عذر کی وجہ سے ہو وغیرہ اور غیر عذر کی وجہ سے ہو۔ وفی تحققہ بالف غیر المالک لہا علی وجہ لا یستلزم غرامۃ المالک وجہان، وہی بات جو عرض کی ہے کہ مالک نے تو جانوروں کو نہیں کھلایا، کسی اور بندے نے اپنا چارہ جو ہے نا اس کے حیوانوں کو کھلایا ہے، تو اب جو اور نے کھلایا ہے مہربانی احسان سمجھیں اس کا کار کے اس کے حیوانوں کو، تو اب یہ حیوان سیمہ ہیں یا معلوف ہیں، اس پہ بات ہے۔ وفی تحققہ بالف غیر المالک لہا، فی تحققہ الف کے محقق ہونے میں بے الف غیر المالک، جب الف غیر مالک کا لہو انعام کے لیے، علی وجہ لا یستلزم غرامۃ المالک، اس طرح کے مالک کو غرامت نہ ہو۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، وجہان کو بنا لو مبتدا مؤخر، وفی تحققہ خبر مقدم۔ سنو پھر ایک مرتبہ، وفی تحققہ بالف غیر المالک لہا علی وجہ لا یستلزم غرامۃ المالک وجہان، دو وجہیں کا جان۔ من انتفاع الصوم، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صوم جو ہے وہ منتفی ہے، صوم منتفی ہے، کیونکہ بالآخر انہوں نے چرا نہیں ہے، کسی اور نے ان کو کھلایا ہے، تو سیمہ تو نہ ہوئے نا۔ من انتفاع الصوم، صوم منتفی ہے، نتیجہ نکلے گا کہ زکوٰۃ نہیں ہے پھر۔ والحکمت، یعنی من انتفاع الحکمت، دوسری یہ وجہ ہے کہ حکمت منتفی ہے۔ حکمت یہ تھی کہ مالک کو غرامت اور نقصان اٹھانا پڑتا تھا، مالک کا خرچہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ دوسرے شخص نے کھلایا ہے، مالک کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، مالک نے تو کوئی چیز خرچ وغیرہ نہیں کی، تو حکمت کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ زکوٰۃ دے۔ من انتفاع الحکمت، حکمت منتفی ہے، یعنی مالک کا خرچہ یہاں نہیں ہوا ہے، لہذا زکوٰۃ دے، یہ دلیل اس کی بنے گی کہ زکوٰۃ دے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَأَجْوَدُهُمَا التَّحَقُّقُ، اجود جو ان دو وجہوں میں سے جو اجود ہے، التحقق، وہ یہ ہے کہ معلوفہ ہونا محقق ہے، یہ معلوفہ ہے، اجودہما التحقق، یعنی تحقق معلوفہ، معلوفہ ہونا محقق ہے، کیوں؟ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَى الْإِسْمِ لَا عَلَى الْحِكْمَةِ، کیونکہ حکم معلق ہے اسم سیمہ پر، اسم یعنی اسم سیمہ ہونے پر، لا علی الحکمت، حکم حکمت پر نہیں ہے، حکم اسم پر ہے، سیمہ ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُنَاسِبَةً، اگرچہ یہ حکمت بھی کیا ہے؟ مناسبت رکھتی ہے۔ وَقَضَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَا تَكُونَ عَوَامِلَا، اور اسی طرح شرط ہے فِيهَا نامے ان لا تکون عواملا، کہ وہ حیوان، وہ انعام جو ہیں وہ عوامل نہ ہوں، عرفن جو ہیں وہ کارآمد کیا ہیں؟ نہ ہوں، عرفن وہ کارآمد نہ ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، عرفن وہ کیا ہے جان؟ کارآمد نہ ہوں، یعنی استعمال نہ کیا جاتا ہو ان کو۔ ولو فی بعض الحول، اگرچہ بعض سال میں ہی، وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً، اگرچہ وہ کیا ہوں؟ صائمہ بھی ہوں، صائمہ ہوں لیکن ان سے کام کرواتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ وغیرہ حیوانوں کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ کارآمد ہیں، پھر بھی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، کیونکہ شرط ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے ان میں کہ وہ عوامل بھی نہ ہو عرفی طور پر، ٹھیک ہے نا،
اس لیے کہہ رہے وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً، اگرچہ وہ صائمہ بھی ہوں لیکن یہ شرط نہ ہو تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، کان علیہ کی ضمیر مصنف کی طرف جا رہی ہے، مصنف پر واجب تھا ان یذکرہ کہ وہ اس شرط کو ذکر کرے کہ وہ، کیونکہ یہ تو شہید ثانی نے کہا ہے نا کہ ان لا تکون عوامل عرفن، کان علیہ مصنف پر تھا ان یذکرہ کہ وہ اس شرط کو ذکر کرے۔ والحول، ایک شرط اور کیا ہے ان حیوانوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ حول، سال ہے، سال حول۔ وَيَحْصُلُ ہونا بِمُضِيِّ 11 شَهْرًا حَلَالِيَّةً، یحصل حول حاصل ہوتا ہے ہونا اس باب زکوٰۃ میں 11 مہینے حلالی گزرنے سے۔ فَيَجِبُ بِدُخُولِ الثَّانِي عَشَرَ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ، فَيَجِبُ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے بدخول ثانی عشر 12واں مہینہ داخل ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ، اگرچہ وہ 12واں مہینہ مکمل نہ بھی ہو۔ سوال وَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهِ قَوْلَانِ، کیا وجوب مستقر ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے بِذَلِكَ یعنی بے سبب دخول، 12واں مہینہ داخل ہوتے ہی جب 11 پورے ہو جائیں اور 12ویں میں داخل ہو تو وجوب ثابت ہو جاتا ہے؟ ام یتوقف علی تمامہ، یا وجوب موقوف ہے تمامہ یعنی اس 12واں مہینہ ثانی عشر جو ہے اس کے تمام ہونے پر موقوف ہے۔ قولان، 2 قول ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب میری بات سنو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر وجوب 11 مہینے گزرنے پر پورا ہو گیا، 12واں مہینہ داخل ہو گیا اور وجوب آ جاتا ہے اور مستقر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر اگر کوئی چیز طلب بھی ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ پھر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ واجب ہوئی ہے لیکن 12واں مہینہ بھی اس میں شامل ہے، 12واں مہینہ اس میں جب شامل ہم کر لیں گے تو 12ویں مہینے میں اگر وہ شرائط زکوٰۃ چلی جاتی ہیں کسی وجہ سے تو پھر وہ جو زکوٰۃ کا وجوب آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر 12ویں کو لیا تو پھر 12واں مہینہ پورے ہونے تک زکوٰۃ ابھی ثابت، وجوب مستقر نہیں ہوا۔ 11 مہینوں پر وجوب آ گیا ہے لیکن اگر 12واں کو ہم لے لیں گے تو پھر ابھی تک وجوب مستقر ہے حتیٰ کہ پورا 12واں گزر جائے۔ وَلْيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ، کیا وجوب مستقر ہے بذالکا بسبب دخول ثانی عشر 12واں مہینہ، ام یتوقف علی تمام، یا وجوب موقوف ہے تمام ہی 12واں مہینہ کے مکمل ہونے پر۔ قولان، 2 قول ہیں، اجودہما الثانی، ان 2 قولوں میں اجود کیا ہے؟ ثانی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وجوب موقوف ہے 12ویں مہینے کے گزرنے پر۔ فَيَكُونُ ثَانِي عَشَرَ مِنَ الْأَوَّلِ، پس 12واں مہینہ ثانی عشر من الاول پہلے سال سے شمار ہوگا، من الاول پہلے سال کا ہے یہ۔ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ لَوْ اخْتَلَتْ شرائط فِيهِ مَا بَقَايَا أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِالْحَالِ، توجہ کرو۔ فَلَهُ پس مالک کے لیے استرجاع العین، عین کو پلٹا سکتا ہے مالک، فَلَهُ مالک استرجاع العین، عین کو پلٹا سکتا ہے۔ لو اختلط شرائط فیہ اس ثانی عشر، اگر 12ویں مہینے میں شرائط مختل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ما بقائہا جبکہ عین باقی بھی ہے، عین جو دیا ہے زکوٰۃ میں وہ باقی ہے، شرائط نہیں رہی 12ویں مہینے میں ختم ہو گئی، یہ جا کر اپنا عین واپس لے سکتا ہے کہ جی میری ابھی شرائط جو زکوٰۃ کی تھی ختم ہو گئی ہیں، میں نے جو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر چیز دی تھی میری واپس کرو۔ او علم القابض بالحال، یا زکوٰۃ کے قبض کرنے والے کو حال کا علم ہو، یعنی کیا علم ہو جائے کہ اس کی شرائط جو ہے نا زکوٰۃ والی وہ ختم ہو چکی ہیں، لہذا
اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ والا مال مالک اصلی کو واپس کر دے، کیونکہ شرائط زکوٰۃ ختم ہو چکی ہیں۔ او علم القابض بالحال، یا قابض کو حال کا علم ہو جائے، کس حال کا؟ کہ زکوٰۃ ختم ہو چکی، شرائط زکوٰۃ اب نہیں رہی، تو میں نے جو لی ہے، قابض جس نے زکوٰۃ لی ہے مثلا، وہ مالک کو واپس کرے گا۔ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں؟ دوبارہ میں یہاں تک آپ کی خدمت میں کر لیتا ہوں۔ وَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا الثَّانِي، کیا وجوب مستقر ہو جاتا ہے بِذَلِكَ بسبب دخول یہ 12واں مہینہ؟ ٹھیک، ام یتوقف علی تمام، یا وجوب موقوف ہے تمام اس 12ویں کے تمام ہونے پر، قولان دو قول ہیں، اجودہما ثانی، ان دو میں قولوں میں اجود ثانی ہے، دوسرا ہے، یعنی 12واں مہینہ پورا ہوگا تو وجوب ثابت ہوگا۔ فَيَكُونُ ثَانِيَ عَشَرَ مِنَ الْأَوَّلِ، پس 12واں مہینہ من الاول پہلے سال میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ لَوْ اخْتَلَتْ شرائط فِيهِ، پس ہو فَلَهُ مالک استرجاع العین، عین کو پلٹا سکتا ہے اگر شرائط مختل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فی ہے اس 12ویں مہینے میں، ما بقائہا جبکہ وہ عین مال باقی ہو جس کو دیا تھا، یہ واپس لے سکتا ہے۔ او علم القابض بالحال، یا قابض کو حال کا علم ہو کہ جناب جس نے مجھے زکوٰۃ دی ہے اب اس کی شرائط نہیں رہی تو یہ واپس کر دے۔ کما فی کل دفع متزلزل او مؤجل او غیر مصاحب للنیت، توجہ کرو، یہ دفع متزلزل کیا ہے، دفع مؤجل کیا ہے، اور دفع غیر مصاحب للنیت کیا ہے۔ ان تین کلموں کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہہ رہے ہیں نا، ہر دفع متزلزل، ایک بندے نے زکوٰۃ جو ہے دے دی کسی بندے کو، اس بنا پر دی، فقیر کو کہا کہ میری مثلا لاہور میں بھیڑیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے زیادہ ٹائم ہو گیا دیکھی نہیں ہے، مجھے امید ہے وہ نصاب ان کا پورا ہے، میں جا کر ابھی یہ زکوٰۃ کے طور پر لے لو، میں وہاں جا کر بھیڑوں کو دیکھتا ہوں، اگر پوری 40 ہوئی تو یہ زکوٰۃ کی ہو جائے گی، اگر فرض کریں کوئی مر چکی ہے نصاب نہیں بنتا تو میں واپس لے لوں گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کہلاتا ہے دفع متزلزل۔ دفع متزلزل ہے کہ اگر وہاں یہ جا کر دیکھتا ہے اور بھیڑیں کم ہو چکی ہیں تو وہ جو فقیر کو بطور زکوٰۃ دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے، یہ ہوتا ہے دفع متزلزل، ٹھیک ہے۔ دفع مؤجل کیا ہے؟ دفع مؤجل یعنی وقت سے پہلے دے دینا، اگر زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، یہ کسی بندے کو پہلے دے دیتا ہے، وقت سے پہلے جو دے دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے دفع مؤجل۔ وقت سے پہلے اگر وہ زکوٰۃ کی وجوب سے پہلے کسی کو دے دیں کہ بعد میں حساب کر لوں گا، تو اس کو بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح دفع غیر مصاحب للنیت، اگر اس نے زکوٰۃ دی لیکن نیت نہیں کی تھی، نیت کرنی تھی، اس کو بھی وہ واپس پلٹا سکتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ کما فی کل دفع متزلزل، جیسا کہ دفع کرنا متزلزل، جیسے ہر دفع متزلزل میں یہ ہے، او مؤجل یا دفع مؤجل میں ہے کہ وہ لے سکتا ہے واپس، او غیر مصاحب للنیت، یا وہ جو دیا ہے دفع کیا ہے لیکن نیت ساتھ نہیں تھی، اس کو بھی مالک واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو؟ بات میری دوبارہ سنو یہ بات،
हल यस्तकिरुल वुजूब ज़ालिका में यतवक्कफु अला तमामी कौलान, क्या वुजूब ज़ालिका 12वें महीने के दाखिल होने पे वुजूब मुस्तकर हो जाता है, हम यतवक्कफु अला तमामी, या वुजूब मौकूफ है तमाम ही और सानी अशर 12वां महीना के मुकम्मल होने पर। कौलान, दो कौल हैं, अजवदहुमा सानी, उन दो कौलों में अजवद सानी है। फयकून सानी अशर मिनल अव्वले, 12वां महीना मिनल अव्वले पहले साल का है। ठीक है, जब पहले साल का है तो तवज्जो करो, फलहु इस्तिरजाउल ऐन लो इख्तलत शराइत फी मा बकाया वलिमल काबिज बिलहाल, मालिक के लिए कि वह इनको पलटा सकता है अगर शराइत खत्म हो जाए फी 12वें महीने में। 11वें महीने में ज़कात तो वाजिब हो गई, 12वें महीने में शराइत खत्म हो गई, तो वो जो किसी को ज़कात वाजिब होने की सूरत में दी है दोबारा जाकर वापस ले सकता है कि मेरी शराइत खत्म हो गई हैं, मा बकाया, जबकि वो ऐन बाकी भी हो, और अलिमल काबिज बिलहाल, या कब्ज़ करने वाले को हाल का इल्म हो कि भाई जिसने मुझे ज़कात दी है उसकी शराइत अब नहीं रही है, तो वो वापस कर देगा। कमा फी कुल्ले दफ़इन मुतज़लज़िलिन औ मुअज्जलिन, जैसा कि हर दफ करना जो दफ ए मुतज़लज़िल है, और मुअज्जलिन, या वो जो दफ किया है मुअज्जल वक्त से पहले, और दफ ए क्या है आगा जान, गैर मुसाहिबिन लिन्निया, या वो जो दिया है नीयत उसमें नहीं थी, इनमें वो मालिक को हक है ना कि वो वापस अपना चीज जो दी है वो पलटा सकता है। कमा फी कुल्ल दफिन मुतज़लज़िलिन, जैसे हर दफे मुतज़लज़िल में है, और मुअज्जलिन ये दफे मुअज्जल में है, या वो दफ जो गैर मुसाहिब लिन्नियत है उसमें वो वापस ले सकता है। ठीक हो गई बात अजीजों। तो बस आज हमारी बहस क्या हुई जी, आज हमारी बहस, थोड़ा 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए तवज्जो फरमाइए, वो क्या है जी जनाब, आज हमने ये बयान किया है कि ये जो अनआम सलासा हैं इन पर ज़कात के वाजिब होने की क्या शराइत हैं। एक निसाब थी, और आज एक पड़ी है दूसरी सौम, उनका सौम होना शर्त है, सौम यानी वो चरें, मालिक का ना खाएं, और तीसरी शर्त ये है कि वो अवामिल भी ना हों, उनको इस्तेमाल भी ना किया जाए, उनसे काम भी न लिया जाए जिस जिस काम के लिए वो मुनासिब हैं, हर एक हैवान। ठीक है या नहीं, अगरचे बाज़े साल में ही। और चौथी शर्त ये थी हौल, साल उनके ऊपर गुजर जाए, और साल से मुराद जो है यहाँ कितने महीने हैं अगर जान, 11 महीने हलालिया, 12वां महीना के दाखिल होते ही ज़कात वाजिब हो जाती है। ठीक हो गई बात। इसके बाद अगला मतलब जो है वो है वलिस्सखाल वाहियल औलाद। तवज्जो फरमाओ, अब यहां ये बात होना चाहती है कि इन हैवानों की जो औलाद है उनके बारे में क्या हुक्म है, ज़कात का उनके बारे में क्या हुक्म है। ये अनाम सलासा, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट जो अनाम सलासा हैं, उनकी जो औलाद है, सिखाल यानी औलाद, उनका क्या करना है। तवज्जो फरमाएं, अब मैं क्या बयान करने लगा हूं आपके लिए, अनाम सलासा की औलाद का हुक्म। ठीक, तो फरमाते हैं शहीद कि इनका साल मुनफरिद तौर पर ना इनका साल है, अगर इनका निसाब मुस्तकिल है, माओं के निसाब के बाद अगर औलाद का निसाब मुस्तकिल है तो इनका जो साल है वो जुदा शुमार होगा। हौलुन बेइनफरादिहा, यानी औलाद का जो साल हमने रखना है वो इनका साल जुदा है, इस शर्त के साथ कि निसाब मुस्तकिल हो। माओं के निसाब के बाद अगर औलाद का निसाब भी मुस्तकिल है तो इनका साल मुनफरिद और जुदा तौर पर शुमार करना है, जुदा हिसाब इनका साल हम करेंगे। ठीक है,
जैसा मिसाल के तौर पे 5 ऊंट थे, उन्होंने 5 बच्चे दिए, तो 5 ऊंटों ने जो 5 बच्चे दिए, 5 जो बच्चे हैं उनका निसाब मुस्तकिल है। 40 भेड़े हैं, ठीक है, उन्होंने आगे 40 बच्चे दे दिए, तो 40 भी निसाब मुस्तकिल है। या 40 गाय हैं, उन्होंने 40 आगे बच्चे दिए या 30 बच्चे दिए, फिर भी निसाब है मुस्तकिल। तवज्जो फरमाओ, जब निसाब अनाम सलासा की औलाद का मुस्तकिल होगा तो इनका निसाब भी मुस्तकिल होगा, अलग इनका साल हम रखेंगे। अच्छा, दूसरी सूरत, अगर इनका निसाब मुस्तकिल ना हो तो फिर क्या है? इसमें फिर 3 कौल हैं। अगर निसाब सिखाल यानी औलाद का निसाब अगर जो है वो मुस्तकिल नहीं है तो फिर इसमें 3 कौल हैं। तवज्जो करना, पहला कौल ये कहता है कि सिखाल यानी औलाद का साल इब्तिदा से ही, पैदा होते ही उनका शुरू हो जाएगा मुतलकन। औलाद का साल शुरू से ही जो है शुरू हो जाएगा मुतलकन। मुतलकन बाद वाले कौल के साथ मरबूत है। चाहे ये अपने माऊ के, जो माऊ का निसाब है दूसरा निसाब, चाहे ये माऊ के दूसरे निसाब को मिलकर मुकम्मल करने वाले हूं या मुकम्मल करने वाले ना हूं, इनका साल इब्तिदा से ही शुरू हो जाएगा। अगर सिखाल का जो अर्ज कर रहा हूं निसाब मुस्तकिल नहीं है तो फिर इसमें मेरे बच्चे 3 कौल हैं। पहला कौल यह कहता है कि इनका साल पैदा होते शुरू हो जाएगा मुतलकन, यानी चाहे ये मिलकर अपनी माऊ के दूसरे निसाब को मुकम्मल करने वाले हूं या मुकम्मल करने वाले ना हूं, हर हाल में इनका साल इब्तिदा से शुरू हो जाएगा। दूसरा कौल यह कहता है कि इनकी औलाद का साल शुरू होगा उस सूरत में जब ये अपनी माऊ के अगले निसाब को क्या कर रहे हूं, मुकम्मल कर रहे हूं। जब ये बच्चे, जब ये औलाद है मनु की, अपनी माऊ के बाद वाले निसाब को मुकम्मल करें तो इनका साल शुमार होगा। अगर बाद वाले निसाब को मुकम्मल ना करें तो इनका साल जो है शुमार नहीं करेंगे। और इसके साथ फिर आगे एक तीसरा कौल है। तीसरा कौल वाला यह कहता है कि इन बच्चों का साल, ठीक है, हम शुमार नहीं करेंगे हत्ता के माऊ का जो पहला साल है उनका वो मुकम्मल हो जाए, फिर अगले साल माऊ और बच्चों को मिलाकर इनका इकट्ठा साल शुमार करेंगे। ठीक है, तीसरा कौल क्या कहता है, पहला साल इन बच्चों को छोड़ दो, कुछ ना कहो, हत्ता के माऊ का जो पहला साल है वो मुकम्मल हो जाए और जो अगला साल आएगा ना वो माओ और बच्चों को मिलाकर इकट्ठा हिसाब इनका फिर करेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में चंद वजह है आगाजान और जो हुन, तो पस आगाजान बात ये निकली मेरे अजीजों कि जो सिखाल है, जो औलाद है, उनका क्या करेंगे जी। हमने कहा है जी दो सूरतें हैं, इन हैवानों की जो औलाद है या उनका निसाब मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल है। अगर मुस्तकिल है तो उनका जुदा साल शुमार करना है, हमने बच्चों का अलग साल रखना है। ठीक है, अगर बच्चों का निसाब मुस्तकिल नहीं है तो फिर इसमें, इस दूसरी सूरत में जब निसाब मुस्तकिल नहीं है, 3 कौल हैं। एक कौल यह कहता है कि इन बच्चों का साल पैदा होते ही इब्तिदा से ही हिसाब करोगे मुतलकन,
چاہے یہ اپنی ماں کے بعد والے نصاب کو مکمل کریں یا نہ کریں۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ بچوں کا سال شمار ہوگا جب یہ اپنی ماں کے بعد والے نصاب کو کیا مل کر مکمل کریں، یہ ملائیں اور مائیں ملائیں اور دوسرا نصاب مکمل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ان کا سال شمار کرنا ہے۔ تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ ان کے سال کو شمار نہ کرو، بچوں کو رہنے دو حتیٰ کہ ماؤں کا جو سال ہے وہ گزر جائے، اور پھر جو اگلا سال آئے گا وہ ماں اور بچے ملا کر شروع کرو گے۔ شہید ثانی نے اسی آخری کو پسند کیا میرے بچے، شہید ثانی نے اسی آخری کو پسند کیا ہے۔ آخری کون سا؟ آخری کون سا؟ کہ بچوں کا سال شمار نہ کرو، رہنے دو، اگلا سال ماں اور بچے ملا کر سال دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے، ان کے یہ جو قول ہے نا، 3 قول بن گئے، ان کا فائدہ نکالنے کے لیے انہوں نے آگے ایک پھر مثال دی ہے، آپ توجہ فرمائیے، میں یہ آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ وَلِسِخَالِ وَهِيَ الْأَوْلَادِ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا، سخال وَهِيَ، یہ سخال کیا ہے؟ اولاد، حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا، اولاد کا جدا گانا سال ہے، منفرد سال ہے۔ کب؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ان کانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامہات، اگر ان کانت میں ہے یا کی ضمیر اولاد کی طرف، اگر اولاد کا نصاب مستقل ہے بعد نصاب الامہات، ماؤں کے نصاب کے بعد، مثال کما لو ولدت خمس من الابل خمسا، جیسا کہ ولدت خمس من الابل، 5 اونٹ بچے پیدا کریں، خمسن 5، او 40 من البقر 40 او 30، یا 40 گائے بچے دیں، 40 یا 30، نصاب ہے پورا۔ اما دوسری صورت، اما لو کانا غیر مستقل، اما لو کانا، کانا میں آپ کیا کریں، یعنی نصاب سخال، کانا والی ضمیر، لو کانا غیر مستقل، اگر نصاب سخال غیر مستقل ہے تو اس میں جو باتیں کی ہیں 3 قول ہیں۔ ففی ابتداء حولہی مطلقاً، یہ پہلا قول ہے، ابتداء حولہی اولاد کا سال ابتدا ہوگی مطلقاً، بعد والے قول کے مقابلے کے ساتھ مطلقاً، یعنی چاہے اپنی ماں کے بعد والے نصاب کو مکمل کریں یا نہ کریں، ان کا سال شمار ہو جائے گا پیدا ہوتے ہی۔ اگلا دوسرا قول ہے، او ما اکمالہ النصاب الذی بعدہ، یا اولاد کا سال کریں گے ما اکمالہ النصاب، جب یہ اولاد نصاب کو مکمل کرے، الذی بعدہ، جو ماؤں کا پہلا نصاب ہے اس کے بعد والے نصاب کو جب یہ مکمل کریں تو ان کا سال شمار ہوگا۔ اگر مکمل نہیں کرتے یہ بچے ماؤں کے بعد والا نصاب تو شمار نہیں ہوگا۔ او ما اکمال ہی، عرض کر رہا ہوں دوسرا قول ہے، او ما اکمال ہی، یا یہ اولاد مکمل کرے نصاب کو، الذی بعدہ، جو پہلے نصاب کے بعد ہے، یعنی ماؤں کے پہلے نصاب کے بعد ہے، اگلا نصاب ماؤں کا، اس کو مکمل کرے تو ان کا سال ہوگا، ورنہ نہیں۔ او عدم و ابتداء ہی، ابتدائی کی ضمیر ہول کی طرف جا رہی ہے، یہ تیسرا قول ہے، یا ہول کی ابتدا نہ کریں حتی یکمل الاول، ٹھیک ہے، یعنی حتیٰ کہ الحول الاول، اول یعنی الحول الاول، حتیٰ کہ پہلا سال گزر جائے۔ فیجزی الثانی لہما، یجزی ثانی یعنی الحول الثانی، مجزی ہے دوسرا سال لہما، بچوں کے لیے بھی اور ماؤں کے لیے بھی، دونوں کے لیے مجزی ہے۔ او جو ہن واج ہیں، او جو ہن، اس میں آگا جان کیا ہے، چند واج ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اجودہا، اچھا اس کو اگر ویسے کرو تو او جو مبتدا مؤخر، ففی ابتدائی ہی تاخر، ففی ابتدائی جو ہے یہ خبر مقدم، او جو مبتدا مؤخر، ففی ابتدائی حولی مطلقا، او ما اکمال نصاب الذی بعد ودم ابتدائی تو یکمل الاول فتجزی الثانی، اللہما او جو ہن
अजवदुहा अल अखीर, शहीद सानी का नजरिया ये है, अजवदुहा इन वजूह में से, अजवद क्या है, आखिरी वजह है, आखिरी क्या है कि इनका साल शुमार ना करो, अगले साल माँ और बच्चों को मिलाकर करो। मिसाल के जरिए समझा रहे हैं, फलो कान इंदहु अरबऊन शातन फवलदत अरबईन लम यजफी शैउन वअलल अव्वल फशातुन। ये जो तीन कौल बताए हैं गैर मुस्तकिल की सूरत में, इनका समरा कहाँ जाहिर हो रहा है, तवज्जो करो। मसलन फलो कान इंदहु अरबऊन शातन, इंदहु अगर मालिक के पास 40 भेड़े हैं, फवलदत अरबईन बस वो बच्चे दें 40 थी, 40 ने बच्चे दिए 40, लम यजफी शैउन तो इन 40 में कोई शय नहीं है। दूसरे कौल की बिना पर भी और तीसरे कौल की बिना पर भी कोई शय वाजिब नहीं है। वह अलल अव्वल फशातुन इंद तमाम हौलिया, अलल अव्वल पहले कौल की बिना पर, पहला कौल कौन सा, फफी इब्तिदाए हौली मुतलकन, इब्तिदा उनकी मुतलकन हो जाएगी उस पहले कौल की बिना पर। भेड़ इंद तमाम हौलिहा, सिखाल का साल तमाम होने के बाद। क्यों भला, क्योंकि 40 भेड़ें थी, उन्होंने 40 बच्चे दिए तो 40 पूरा निसाब बनता है। पहले कौल की बिना पर भेड़ देनी पड़ेगी, दूसरे तीसरे कौल की बिना पर कोई चीज नहीं है। और समानून ये अत्फ करोगे अरबऊन पे, फलो कान इंदहु समानून, अगर मालिक के पास 80 भेड़े हूं, फवलदत इसनैन वअरबईन बस वो बच्चे दें 42, ठीक है ये नहीं। फशातुन लिल ऊला खासतन सुम्मा यस्तानिफु हौलल जमी बाद तमाम लव्वले। फशातुन लिल ऊला ये क्या मुराद है, यहां बड़ी तवज्जो करो, यहां मुरादी है तीसरे कौल की बिना पर, तीसरे कौल की बिना पर, ठीक है ये नहीं कि जब माओं का साल गुजरने के बाद अगला साल माँ और बच्चों का इकट्ठा करना है, तो जब उसके पास 80 थी, फवलदत इसनैन वअरबईन बस उन्होंने 42 बच्चे दिए, फशातुन लिल ऊला एक भेड़ देंगे, लिल ऊला, ऊला का इशारा है यानी माओं के लिए ज़कात एक भेड़ हो जाएगी, खास तौर पर माओं के लिए एक भेड़ हो जाएगी। फिर अगला साल जो आएगा, अगला साल फिर इकट्ठा करके सुम्मा यस्तानिफु हौलल जमी बाद तमामिल अव्वले, फिर तमाम साल नए सिरे से शुरू करेंगे, बाद तमामिल अव्वले पहला साल गुजरने के बाद, सुम्मा यस्तानिफु हौलल जमी तमाम के लिए साल नए सिरे से करेंगे, तमाम के लिए, बच्चों के लिए भी और माओं के लिए भी, ठीक है। वह अलल अव्वलैने पहले दो कौलों की बिना पर, इस जगह पे जहां 80 थी और 42 बच्चा आया, पहले दो कौलों की बिना पर, ताजिब उखरा इंद तमाम हौल सानिया दूसरा साल गुजरने के बाद एक और भेड़ भी देना वाजिब है। क्यों बोला, क्योंकि पहला कौल भी लो तो इन्होंने 42 बच्चे दिए, निसाब पूरा है, फफी इब्तिदाई हौल मुतलकन, भेड़ एक और देनी पड़ती है, भेड़ देगा, ठीक है। अगर मिलाएं मां के दूसरा मां इकमाल निसाब अल्लज़ी बादा, माओं के बाद वाले निसाब को भी ये मुकम्मल कर रहे हैं, फिर भी एक भेड़ देनी है। वह अलल अव्वलैन ताजिब उखरा इंद तमाम हौल सानिया पहले और दूसरे कौल की बिना पर एक दूसरी भेड़ भी देना वाजिब है, इंद तमाम हौल सानिया दूसरा साल के मुकम्मल होने के बाद। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सलामत रहें अजीज़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।